شہر و سہار کس کا ہے؟ لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک، لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک، جس میں ٹوٹی ہے یہ بچی وہ جگر کس کا ہے؟ اب آپ کے سامنے مولانا قاسم علی خان صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه سبق پڑھو محمد بھائی ماشاءاللہ بہت سارے احباب تشریف فرماؤ مجھے بھی سبق پڑھو نعرہ تکبیر جنہیں اللہ تعالیٰ بلند آواز کا نعرہ سناؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یکماؤ کے نعرہ حیدری حیدری بلند سلام أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بهدايتنا الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين على وليه وخليفته وأمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين زينة المسجد والمنبر فات الوضع والبدر والهنين وبير الأنام أبي الحسن والحسين سيدنا علي إمام الهدى أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون سلام
مارے گئے تھے ریاکاری نہیں، شکر نہیں، بلکہ عبادت شمار فرمائے۔ جتنے مومنین حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں بالخصوص حاضرین دلی مقاصد شریعہ پورے فرمائے۔ مالک اللہ امام زمانہ دا ظہور جلدہ جلد فرمائے۔ ظہور دے وقت اتنا شعور دے وے کہ امام علیہ السلام پہچان سکے اور انہوں کی اطاعت اور فرما برداری کر سکے۔ مالک اللہ تمام عزاداران حسین دی عزاداری کرائی۔ یہ عزاداری دے ثواب تمام مومنین دے مرحومین دے روحوں کی سال فرمائے۔ مالک اللہ جڑے مومنین بیمار صدقہ حسین دا جی اٹھی کے نماز ہی نہیں پڑھ سکتی، مالک اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ جڑے مومنین بے اولاد صدقہ جناب رباب دی منی گھوری دا انہاں دی جوڑی آباد نشان فرمائے۔ سارے آباد تمام دی قبولیت کی خاطر مل کے سروت پڑھو۔ قبلہ کریم اللہ میں قرآن کریم میں حضرت انسان تو دو سوال پوچھن، اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ میرا بندہ کیا تم سمجھتے ہیں جو میں نے عبث اور فضول پیدا کیتا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تے لوٹ کے میں اللہ کی بارگاہ ہے نہیں آنا۔ توجہ فرما رہے کیا میں سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ۔ علماء مجمع ہیں، پڑھے لکھے آپ تشریف فرمائے، قبلہ سید مولانا حسن شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، ویسے طلباء کرام اس قبلہ تفسیر کی زبان استفہام انکاری آتا ہے کہ جس طرح کریم اللہ نے اس سوال بھی خود کیتا ہے، جواب بھی خود ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میرا بندہ میں تن فضول پیدا نہیں کیتا، بیکار پیدا نہیں کیتا، بلکہ تیرے پیدا کرنا کا کوئی مقصد ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تے لوٹ کے میں اللہ کی بارگاہ چ نہیں آنا، یعنی یقیناً تے لوٹ کے میں اللہ کی بارگاہ آنا ہے۔ جدوں تیری یقین ہے جو میں اللہ کی بارگاہ لوٹ کے آنا ہے، بات مالک فرماتے ہیں کہ تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، بات کیوں انکار کرنا ہے تو میں اللہ دا جا کے تو کوئی شے نہ ہے، میں تیرے ایک سونی زندگی عطا کی تھی، وقت چار میں زندگی گزارنے کے بعد تے موت دے سان ثم یحییکم، وقت زندہ کر سان ثم الیہ ترجعون، اور وقت لوٹ کے میں اللہ کی بارگاہ وچ آنا ہے۔ میرے دوست نمر دی نال اس دنیا تے آئے ہیں، نمر دی نال اس دنیا کو بننا ہے، آمنے چی محتاج بچنے چی محتاج، گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ آمنے چی محتاج بچنے چی محتاج، مالک فرمائے میرے بندہ جدو تو ایڈا بڑا محتاج ہے، بات تکبر کی نہیں گل نہ کرنا ہے، یہ آگے ڈال کر کے ٹرنا ہے، غرور علی کرنا، مجلے گسیٹ کے ٹرنا، منشا بتاؤ دے کے ٹرنا۔ اور میرے آگے امیر المومنین کے بہت سونے جی جبرے ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے احباب تشریف فرماؤ، اے توجہ پر پیسوں قدر کر سو، بہت سونے جی جبرے فرماتے بندہ خدا یہ تکبر جو کر رہے ہیں، جائیداد تے نازی، اپنے مال و دولت تے نازی، اولاد تے نازی، اس بات سے تکبر کر رہے ہیں کہ میری بہت ساری جائیداد ہے، میں بڑے مربع کا مالک ہوں، میں بڑے ایکڑ کے کنالوں کا مالک ہوں، اس بات سے تکبر کر رہے ہیں۔ پر میں نے تکبر نہ کرنا، ٹر گیا کر قبرستان، میں نے ایک سینکڑے مربع دے مالک اس مٹی دے نال مٹی بن گئے۔ پر میں نے اپنے مال و دولت سے ناز کرنے والا، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، جو میرے اتنے بینک میں نے ستری مارکیٹ کا اتنے پلازم تکبر کر رہے ہیں اپنے مال و دولت سے، پر میں نے اپنے مال و دولت سے تکبر نہ کر، ناز نہ کر، ٹر گیا کر قبرستان، بچ گئے خزانے اندر مالے کی مٹی دی چادر اوڑھ کے سامنے۔ پر میں نے اپنی اولاد سے ناز کرنے والا، جو میرے 6 پتر 8 پتر 10 12 پتر، میری کیا تاکی نہیں پہنچی،
مدینے دے ڈیریاں تے غور کیتا کر کہ کل کوئی نہ اج ہے نا بڑی بڑی جائیداد دے مالک بڑے بڑے مال و دولت دے مالک اپنی جائیداد ہی چھوڑ کے مال و دولت ہی چھوڑ کے ساری نے قبروں کی زینت بن گئے پر میں نے بات خیال کر وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب یہ جائیداد ہی ہو سے مال و دولت ہی ہو سی لیکن تو نہ ہو سے اس وجہ سے تکبر نہ کر غرور نہ کر اور میرے آگے امیر المومنین نے جو ملا ہے کہ انہیں اجیب تو للمتکبر الذی کان لنفسہ رتبہ ویکون غدا جیفا فرمانے میں علیم حیران کی ہوگی اس شخص تے کہ جو تکبر کرتا ہے جڑا بندے کو بندہ نہیں سمجھتا لوگوں کو گالاں کڈن تو باز نہیں آندا فرمانے میں علیم حیران کی ہوگی جو تکبر کی گل کرتا ہے فرمانے آپ تکبر کرنے تو پہلے اپنی ابتدا تے غور کر اپنی انتہا تے غور کر کان لنفسہ رتبہ ویکون غدا جیفا فرمانے تیری ابتدا نطفہ ہے تیری انتہا مردار ہے تکبر کیسا ماشاءاللہ توجہ ہے فرمانے او ابن آدم تو تو بڑا مسکین ہے تو بڑا بیچارہ ہے مکتوم الجل ممنون العلل فرمانے تیری بیماریاں تیری تو پوشیدہ تیری موت تیری تو پوشیدہ نہ تے بیماریاں دے عمل دا پتہ نہ تے موت دے عمل دا پتہ فرمانے زندہ بہنا ہے تے جنازے بنتے صحت مند تے تندرست بہنا ہے مغروج ہو کے بننا ہے ٹر کے بہنا ہے لوگ اٹھا کے گھر ہی پہنچا دیندے ہیں اور میں نے جنائی ہو مجھے طول محل بکا تین مچھر کا پلیتر پہنا ہے تنتا ہی پر حرفا پر میں نے تین پسینہ آبجے تیرے جسم میں بدبو پیدا ہو گئی ہے تکبر کیسا اس واجہ پر میں نے تکبر نہ کر غرور نہ کر بلکہ اس معاشرے اس دنیا دے وچ رام جڑی ڈھنگ سکھانے کی کوشش کر طریقے کار سکھانے کی کوشش کر لوگوں کے لئے اخلاق نال پیش آمن کی کوشش کی اور مالک نے جدوں قبلہ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے اس نے سے چھوٹے جے نطفے تو ایک سونا جے انسان کو پیدا کیتا سے جس انسان کی خوبصورتی دی ایک اسماء رحمان نے خود قرآن نے چاہیے فرمائے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فرمایا میں تین کی قسم زیتون کی قسم طور سینین کی قسم شیخ امین کی قسم یہ جو سونا دی خوبصورت میں انسان کو بنائی کائنات نے کوئی شے بنائی نہیں یہ بھی یاد ہوتے انسانوں کا سونی رکھتے ہیں چنکا رکھتے ہیں جیسے کان سونے کرتے ہیں جیسے کان رکھتے ہیں جیسے آزا اور جوارے ٹھکنے اور جڑ دے ہیں اتھے آزا اور جوارے رکھتے ہیں اور وقت انسان آنے پاس در بیک کے خوش ہو کے اپنے آپ سے مبارک بات پیش کر رہے ہیں تبارک اللہ واسطہ الخالقین مبارک ہوئے میں اللہ ہوں جو میں کیڑا سونا انسان نہ بنایا توجہ ہے جو میں کیڑا سونا انسان خلق فرمایا اور قبلہ ایک بہت لطیف کیا قبلہ توجہ فرمائے سو دنیا ڈاکٹر حکیم سائنسدان قبلہ ایٹم تسینہ چیک کے تن دسا سکتے ہیں نہ نظر ہمارے ذرات کے متعلق تن دسا سکتے ہیں جو یہ الیکٹران ہے پروٹان ہے نیوٹران ہے لیکن جدو مالک نے اپنی قدرت اظہار فرمایا ہے میں نے دنیا کے دانشور ڈاکٹر حکیم سائنسدان مل کے ایڈی چھوٹی دا دور لا کے تن نہیں دسا سکتے جو مالک نے اس قطرے دے کیڑے حصے تو تیری اکھ بنائی ہے کیڑے حصے تو تیرے کان بنائے سے کیڑے حصے تو تیری زبان بنائی ہے کیڑے حصے تو تیرے ہاتھ تے پیر بنائے سے بات قبلہ نہیں کوئی دس سکتا کہ مالک نے تیری اکھ بنانے دے بعد توجہ فرما رہے ہو تیری اکھ بنانے دے بعد تیری قوت بصارت کتوں عطا کی تھی یعنی ویکھن دی طاقت کتوں عطا کی تھی تیری کان بنانے دے بعد سنن دی طاقت کتوں عطا کی تھی تیری زبان بنانے دے بعد بولن دی طاقت کتوں عطا کی تھی تیرے ہاتھ تے پیر بنانے دے بعد ان حرکت دی طاقت کتوں عطا کی تھی نہیں کوئی دس سکتا حرکت کتوں عطا کی تھی اور اگلا تو دنیا دے وچ اس کائنات دے وچ معاشرے وچ اس قسم دے لوگ لکھی ہو سکتے کہ جنہاں دی اکھ ہے اگر ویدی نہیں کان ہے سوندے نہیں
زبان ہے بولتی نہیں، آپ کے پیر حرکت نہیں کرتے. قبلہ اس قسم کا انسان اپنی پونجی لے کے، اپنا سرمایہ لے کے، اپنے جائیداد خالی کر کے، اقتدار قربان کر کے، ہر حکیم کے دروازے تھے، ہر ڈاکٹر کے دروازے تھے، ملک کے غیر ملک کے آدھے میری اکھاں دی بصارت بھر لے، جتنا پونجی خرچ ہونی ہو جائے، میری اکھاں دی بینائی واپس آ بنے، آدھا میرے اقتدار قربان ہو بنے، جس زبان میں بولنا چھوڑ دیتے ہیں بولنے لگ بنے، آدھا میرے سارے دسائے سرمایہ خرچ ہو بنے، جنہیں کہنا نہیں سننا چھوڑ دیتے ہیں سننے لگ بنے، آدھے میری جائیداد قربان ہو بنے، جنہیں حضرت پیر نے حرکت کرنی چھوڑ دیتی ہے، یہ حرکت کرنے لگ بنے. مالک فرمائے دے او میرا نافرمان بندہ، ان چیزوں واسطے تو اپنی جائیداد دینا ہے، اقتدار قربان کرنا ہے، سرمایہ خرچ کرنا ہے، پونجی سب کچھ رہنے واسطے تیار ہے. کدائی تنہائی بہ کے سوچے گا جو میں رحمان نے تیرے کوئی نہ چیز دی قیمت کے منگی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مودی امام زمانہ بلند تر سلوات. بات اس تو بڑی مالک دے احسان ہے، مہربانی یہ ہے کہ اس مالک نے تیمن مال شکم کے رزق عطا کیا. جدوں اسے بول نہ سکتے، حرکت کر نہ سکتے، منگ نہ سکتے، اس ٹائم مالک نے تیمن مال شکم کے رزق عطا کیا اور مال شکم کے رزق عطا کر کے میرے امام معصوم فرماتے جو خالق اکبر نے تن دو درس دیتے ہیں، دو سبق دیتے ہیں. پہلا درس دیتا ہے کہ میرے بندہ مال شکم میں تیرا رزق ہے خون ہے. میں مالک نے تیرے سے مہربانی یہ کی تھی جو تین اور رزق نہ بھرے پاس عطا کیتا ہے، تیری زبان کو میں پاک رکھیا ہے، زبان تیری پاک رکھی ہے، تیرے رزق نہ بھرے پاس عطا کیتا ہے. اس واسطے ہم جب کہ دنیا تے آمد ہیں آگے دوبارے کو مجھے سمجھدار ہوئے، جوانی چڑھ پویں، یہ آزا مضبوط ہو گئے، پر میں نے باتیں زبان کی حفاظت ایویں کریں کہ میں رحمان کیتی ہے. اس زبان کو لقمہ حرام دے نال پلیت نہ کر، لوگاں نوں گالی دے کے، لوگاں دے دل دکھا کے، علماء دی توہین کر کے اس زبان کو نجس نہ کر. اور دوسرا درس دیتا ہے کہ میرے بندہ مال شکم میں تین رزق عطا کیتا ہے بغیر منگے عطا کیتا ہے. جب تو بول ہی نہیں سکتا، حرکت ہی نہیں کر سکتا، میں تین اتنے بغیر منگے رزق عطا کیتا ہے. اس بات میں مجھے تو کری دنیا تے آوجے ہیں، آزا مضبوط ہو گئی، جوانی چڑھ پویں، آگے دوبارے کو مجھے پر تقدیر غربت ہوئی، پریشان نہ ہوئے، غمگین نہ ہوئے، بلکہ توکل پر خدا کر کہ گئے دے دروازے تے نہ من، اللہ تے بھروسہ کر، توکل پر خدا کر کہ جیڑی ذات میں مال شکم میں رزق عطا کر سکتی وہ ہونی دے سکتی. اور اس کو بات کے اس مالک کی مہربانی یہ ہے کہ اس مالک نے دنیا کے امن کو پہلے دنیا کے دل میں بھی تیری محبت کو پیدا کر دیتا. تو دنیا کے آئے نہیں، لوگ تیرے واسطے مطمئن بیٹھے ہیں. کوئی آدھا میں نیاز پکا دے سا، کوئی آدھا میں نماز پڑھ دے سا، کوئی آدھا میں روزے رکھ دے سا، کوئی آدھا میں مجلس کرے سا، کوئی آدھا میں تیرا ختم قرآن کرے سا. مختلف قسم کے معاملے تیرے واسطے بنی بیٹھے، حالانکہ تیرے اٹھا گئے نہیں. جو تم خوبصورت ہیں یا بدصورت ہیں، تو والدین کا فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں، تو سیرت یزید کے عمل کیسے یا سیرت حسین نو اپنے سے تن بیٹھے کہہ نہیں، میں اللہ نے دنیا دے دل دے پہلے تیری محبت کو پیدا کر دیتا. اور اس تو بد کے تیرے دنیا دے عمل کو پہلے میں تیرے واسطے دو شفیع ہستیاں پیدا کر دیتی ہیں کہ جنہوں نے تیری ہر حق کا احترام کیتا، ہر حق کا خیال رکھا. آپ نہیں پیتا دن پیوائے، آپ نہیں کھاتا دن کھوائے، آپ نہیں سوتے دن سمایا، آپ آرام نہیں دیتا دن آرام دیتا ہے. والدین کسی شفیع
ہستیاں پیدا کی ہیں اور آج دنیا میں آئے ہیں. وقت کے نام نال تیری غذا تبدیلی ماں کے شکم میں تیری غذا آئی خون اور دنیا میں آئے ہیں تیرا حلق کمزور ہے تیرا میدا کمزور ہے ٹھوس غذا برداشت نہیں کرتا. میں رحمان نے وقت تیرے تے احسان کیتا کہ تے انسان کی خاطر میں دو دیاں نہراں جاری کر دیا. توجہ فرما رہے فرماتے میرے بندہ تو دنیا میں آیا ہے میں تیرے تے کوئی سوال نہیں کیتا. تو ماں کی شکم میں رہے ہیں میں تیرے تے کوئی سوال نہیں کیتا. دنیا میں آیا میں تیرے تے کوئی سوال نہیں کیتا. تو ماں کی گود وچ آیا میں تیرے تے کوئی سوال نہیں کیتا. تے انگلی پکڑ کے ٹرنا سکھیا میں تیرے تے کوئی سوال نہیں کیتا. تو نابالغی کی عمر گزاری میں تیرے تے کوئی سوال نہیں کیتا. پر میں نے ہن مرتے 15 سال عورت 9 سال ہن میں رحمان دو میں بس میرے بندہ رک گیا. ہن تو آزاد نہیں تو شکر بے محال نہیں کیوں جو میں رحمان نے تیرے واسطے 1,26,000 پیغمبر ہادی بنا کے بھیجے. میں 14 معصوم تیرے واسطے ہادی بنا کے بھیجے. بات میں تیرے واسطے ایک شریعت بنائی ہے جس سے کچھ جائز ہے کوئی ناجائز ہے کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے کچھ کم دے کرنے کچھ نہیں کرنے. پر میرے بندہ او میرا نافرمان بندہ تن حیا ہی نہ آئی تن شرم ہی نہ آئی جو میں 26 گھنٹے صرف 17 رکعت نماز کا حکم دیتا تن میرے احسانات بھول گئے. تن 26 گھنٹے 17 رکعت نماز ادا نہ کر کے تن شرم ہی نہ آئی حیا ہی نہ آئی. ثم الیہ ترجعون کیا تے لوٹ کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں آؤں. میرے دوست یاد رکھیں اس مالک نے بڑی بڑی احسانات ہیں. یہ نماز جڑی اس مالک نے فرض قرار دیتی ہے یہ نہیں کہ مالک نے میری نماز ادا بھوکا ہے تو ساری زندگی نماز نہ پڑھ ساری زندگی نماز نہ پڑھ مسجد کے قریب ہی نہ جا مسجد کے قریب ہی نہ جا اس مالک کی عزت کبھی واقع نہیں ہوتی. تو ساری زندگی سجدے تو سجدے کرتا رہو ہر ٹائم نماز پڑھتا رہو اس مالک کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. یہ بات نماز پڑھنی کیوں میں صرف اس بات پہ جو میں اس انسان کو اتنے احسانات کیتے ہیں کیا یہ نماز پڑھ کے میں اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرتا ہے یہ نماز نہ پڑھ کے میں اللہ کے نعمات کا کفران کرتا ورنہ اس مالک کو تیری میری نماز کی لوڑ نہیں. کوشش کر رہے ہو جیسا رحمان رہی گئے ادھر مہربان ہے پر میں تو ہونی خیال آ گئی زندگی گزاری بیٹھے ہیں ہونی خیال آ گئی ہونی میں اللہ کے دروازے سے تو ساری زندگی گناہ گزار دیتی ہے. بالغ ہوئے گناہ کرنے شروع کیتے نہیں جوانی چڑھے گناہ کرتا رہے ہیں پیٹ مرے جائے گناہ کرتا رہے ہیں بڑھڑا ہو گئے داڑھی چپٹی ہو گئی ساتھے بات سفید ہو گئے کہ کمر جھک گئی آساد ہی نہیں اتنے ٹرنا ہے. پر میں نے مایوس نہ ہو ہونی تو خلوص نیت کے نال میں اللہ کے دربار ہے ٹھولا تیرے نال وعدہ پہ کرنا تیرے سارے گناہ معاف کر دے. اور میرے چوتھا لالے بھی رہا تھا جس کی شہادت دی رات ہے اے میرے امام معصوم فرمائے بندے خدا تو یہ بڑے گناہگار ہیں یہ بڑے خطاکار ہیں فرمائے آج رات کا ٹائم ہے لوگ سوچے ہوئے ہونے تو اللہ کے دربار ہے ٹھولا کہ اللہ کے دربار ہے گڑ کے ڈال کے رو اپنے گناہ دیا معافیاں مانگے. ان روز میں چھوٹا بچہ ماں سے تو جدا ہوتا ہے کہ پورے زور و طاقت کے نال ہوتا ہے. اور میں نے ان رو کہ اللہ کے دربار ہے جب میں گناہ دیا معافیاں مانگے اصل چوکا دی پاک دا واسطہ چلے اس مارے کے رہن دی آوازاں دی واسطہ لگے بندہ مدد معاف کر چھوڑ. صرف منگن دا طریقہ آندو صحیح میں سجادیہ پڑھ کے بے دعاواں دا طریقہ مناجات دا طریقہ پڑھ. طاؤوس سے یمانی روایت کرتا ہے توجہ فرمائے سو طاؤوس سے یمانی روایت کرتا ہے آج میں مکہ موجود ہوں آج رات رہنے میں اپنی نیند تو بیدار ہویا آج میرے ارادہ بنے ہیں یہ وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم تے بیت اللہ اسی بالکل تنہا بالکل خالی ہو سی
کیوں نہ ہوئے جو میں بیت اللہ جمعین کے اپنے مالک کے دربارے جمعین کے مالک کے نام میں کی گلہ کرا مناجات کرنا مالک کے دربارے جمعین کے دعا مانگا گھر میں سمجھ آ رہی توجہ فرما رہے بہن کے دعائیں میں مانگا اللہ کے نام میں کی گلہ کرنا آدھے یہ سوچ کے میں اپنا بستر چھوڑے میں ٹور پہ نا جس وقت میں مسجد الحرام میں پہنچا جڑے حاجی بیٹھے ہوئے گئے اسے مسجد الحرام میں پہنچے آتے میری نظر بیت اللہ سے پہیے آدھا میں نیچے میں نے ایک حسین و جمیل نوجوان نظر آیا ہے جس نے سب رنگ کا امامہ ہے سب رنگ کی آواز ہے بتانے ایک ہاتھ بیت اللہ کے دروازے سے رکھے ہوئے ہے دوسرا ہاتھ حجر اسود سے رکھے ہوئے ہے اپنے جسم کو بیت اللہ کی دیوار کے نام مسجد تو ہے کہ ان طرف کے رو رہے ہیں کہ جی میں کوئی بیمار بستر بیماری کی طرف ہے اور آخر مالک ابھی کو کبھی پہنائے گا وظیف کو کبھی پہنائے گا وہ مسکین کو کبھی پہنائے گا وہ محتاج کو کبھی پہنائے گا مالک تیرا ایک مہمان تیرے دروازے سے آیا کھڑا ہے تے تو بد کے کائنات میں میزبان کوئی مالک تیرے ایک مسکین بندہ تیرے رحمت کا سوالی بڑھ کے آیا کھڑا ہے تے تو بد کے ارحم اور راحمین کوئی نہیں مالک کے رات دبو ٹھیمے کہ نامت العیون جاگا نبی سانگیاں وآلت نجوم ستارے ٹمٹمارے وانت حی القیوم مالک تم حی بھی ہیں قیوم بھی مالک یہ اوٹے میں کل گھنہ کتے ملوک و ابوابہا اس ٹائم کے بادشاہ نے بھی اپنے دروازے بند کر دیتے وقامت حسابہا اپنے دربان مقرر کر دیتے ہیں جو بادشاہ سلام آرام کر رہے ہیں کہنوں نہیں مل سکتے دربان مقرر کر دیتے ہیں مالک کیسا تو بادشاہ ہے کہ جس کا دروازہ اس ٹائم سے کھلا ہے آدھے وقت میں نہیں چاہیے شہزادہ تڑپ دھویا زمین سے جڑے ہیں آدھے میں پہچان نہیں سکیا شہزادہ ایک اور میں جلدی دینا دوڑیا میں آگے شہزادے دیا تلیاں منیاں جے میرے ہوش ہے میں ڈٹھے تھا حسین تا سونا پتر زین العابدین مولا تُسا تو معصوم ابن معصوم ہو علم لدنی دے مالک ہو امام ابن امام ہو تُسا اتنا رو رہے ہو اتنا ساڑا کم آئیے سے گناہگارہ سے قضاگارہ سے اے اصلا اتنا رو گئی آسد میں گر گرہ گیا مولا تُسا اتنا رو رہے ہو پر میں نے تاؤس یاد رکھیں کھولے کا دل جنت لمن عطا اللہ نے جنت اپنے اطاعت گزارا واسطے بنائیے بلو کنا اپن حقشی آپ ہمیں حقشی غلام میں کیوں نہ ہو وہ کھولے کا دل نارو لمن اصلا اور اللہ نے جہنم اپنے نافرمانہ واسطے بنائیے ولو کان سید کرشی آپ ہمیں اس سید کرشی کیوں نہ ہو کہ بلے حقشی غلام ہوئے اللہ نے فرما بردار ہوئے محمد والے محمد ہے اطاعت گزار ہوئے جنت ہے سید کرشی ہوئے اللہ کا نافرمان ہوئے محمد والے محمد کا نافرمان ہوئے فرمائے جہنم ہے اس بات علامہ اقبال نے لکھا ہے جو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے میرے دوست کوشش کر رہے عمل کرنے کی کوشش کر رہے آل محمد کی محبت ہے شرط کامیابی کی شرط ہے اتنے تک کوئی عمل قابل قبول نہ ہو سی جتنے تک آل محمد کی محبت سے لچنا ہو سی لیکن انہوں کی محبت کے نال لازم اور ملزوم ہے عمل اور اسے وجہ میرے آگے امیر المومنین کا بہت سونا جائے فرمان ہے چلا میں پر سمجھا رہے سے دوسرے سمجھ رہے سو ایڈا سونا فرمان ہے میں آگے کوئی شاعر ہو گیا شاید قلم توڑ دے گیا ایک قلم توڑنا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاعر سمجھ جائے کیونکہ اس تو بعد کے میں شعر لکھ ہی نہیں سکتا ایڈا
فرمائے تحصل الجنت بالعمل بلا بالعمل. سمجھ گئے اسے تو اللہ تشریف فرمائے کہ بلاد اصل شاہ صاحب تشریف فرمائے اے جڑے احباب کچھ ربی کے واقعے کا گل سمجھ گئے اسے فرمائے تحصل الجنت بالعمل ولا بالعمل. فرمائے او بندہ خدا خواہش کرنے نال جنت نہیں ملتی، عمل کرنے نال جنت ملتی. توجہ فرما رہے اس سے دین دکھاتے مجریاں نہیں یاریوں بطول دیاں شریف دیاں جب رومن واسطے آئے ہو اور یقیناً اپنے گھر بار چھوڑ کے صرف اس سے خاطر کو رائے ہو گواری دیاں دیاں نمائیں گے اس مظلوم واسطے فرصت دے آئیں کہ جڑے بابے نو 35 سال رونا ہے. آج اس مظلوم دی شہادت دی رات ہے خوب رونا ہے سید الساجدین. 35 سال کی لاکھ سوکھ ہے 35 سال رونا ہے کہ ان رونا ہے. پانی تے نظر پہ یہ رو پہ کھانے تے نظر پہ یہ رو پہ جوان میں بیٹھا ہے رو پہ پردار میں بیٹھا ہے رو پہ لوگ آتے نا سجاد اتنا نہ رونا کر فرما میرا لوگا تو سب میرے نال انصاف نہیں کیتا. یعقوب تے بڑا پتر ایک پتر قدرت ہو جلو ہے 40 سال رونا یعقوب اب جزت اینا ہو میرا ہوتنا اکھاں دی بینائی چلی گئی آئی ساتھ بات سو بیٹھ ہو گئے کمر جھک گئی آئی آساد کے ایک نبی جھوٹ آئی پر میں نے مسلمانوں میرا ایک یوسف نہیں میرا 72 یوسف کرے ہے. اجر حکم اللہ اللہ تو نے خود سے قبول کرے. سادات گئے سادات قبلہ 3 مقامات ایسے 3 مقامات ایسے کہ جتنا سید الساجدین دے چہرے تے موت دی زردی آئی شاہد تو سمجھا رہے 3 مقامات تے سید الساجدین دے چہرے تے قبلہ موت دی زردی آئی ہے. پہلا مقام میں جدو کربلا ہے پورے دن تے سیدانیاں معاملہ تے سوار ہوئیاں امام رکھا چاہا لیکن جھوٹ مانوے سی کیوں جو بی بی دے زیارت نامے جو جملے موجود ہیں اللہ کی راقبت اللہ بہینے بغیر بتا شریفوں ماں ملنائن بے پلانے اٹھتا ہے. سوال بھی علی دی سوال ہمن دی دے رہی 70 قدم دے بعد بجنے وقت چپ کر کے رہ آئی. یہ جو رنگ جلی دی رتی ہے جو عباس تلانا بلا چھوڑا سا اکبر تلانا بلا چھوڑا سا حسین تلانا بلا چھوڑا سا شریفوں جتنی جوان لگتے ہیں سارے حد دے باہر سے لگتے ہیں ایک عباس سے یہ میرے بات میں لگتا ہے میں نے جی عباس سے حد کوئی نہ ہے تعلیم بھی گئی حد سے گردن بدے ہوئے لگتی ہے شریفوں یہ میرے لگتی علماء نے لکھے ہے کربلا دی 3 سوال ایسے کہ جو رخسانے دے بات سے لگتے ہیں پر میں نے پہلے شخص البنین دا جن عباس ہے جو رخسانے دے بات سے لگتا ہے. دوسرا شخص ہے میرے بار والا نے گرائے تھے ارشاد پر میں نے میرا سلام ہوئے اس مظلوم داتے تھے یہ بجنے ہوئے گھوڑے کے رخسانے دے بات سے لگتا ہے. اور قبلہ تیسرا سوال مرد نہیں مستور ہے دامی دی دیگر نو نہیں لگتی یانا دی دیگر نو لگتی ہے جیڑے دامی دی دیگر نو لگتے ہیں وہ علی دے پتران جیڑی یانا دی دیگر نو لگتی ہے وہ علی دی بڑی دی آئی جیڑے دامی دی دیگر نو لگتے ہیں وہ گھوڑیاں دے چڑھ نہیں جانتے ہیں نہ نہیں جانتے ہیں جیڑی یانا دی دیگر نو لگتی ہے اس کا نانے دا روزہ ہی رج کے نہیں لگتی. واہ بھائی آجر حکم اللہ تعالیٰ کو سے قبول کرے. کہ میں جب میں لکھی ہے نا میرے مظلوم امام نے فرمایا تو بھی میں جلدی کیوں کی تھی نے اما کچھ انتظار سے کروا رو کے فرمایا مجھے سجاد انتظار وہ کرے دے جنہاں زندگی دینا پیار ہو گئے لیکن بچہ تیرے سوال سے جواب میں بات دیتے سا پہلے میں نے یہ دسا تیرے چہرے سے موت کی زردی کیوں چھا گئی بچہ میں کہیں میرے دی بیٹی پہ یہاں تیرے چہرے سے موت کی زردی آ گئی ہے بچہ موت کی زردی کیوں چھا گئی ہے تم مر ویسے سارے نال بازار ہیں کون ویسی دربار ہیں کون ویسی رو کے پھر میں نے بھوٹی اپنا انصاف تم آپ چکر اللہ
دی بھری کائنات ہے جب واحد میں او پوترا کہ جڑا بابے دی لاج کو دوتے چھوڑ کے کہنا میں بابے کو نہ غسل دے سکیا نہ کفن دے سکیا نہ دفن کر سکیا یہ بھی آجی بجر سجاد یہ آپ نے کیا کہی ہے میری سن لیں بجر سجاد اللہ دی بھری کائنات ہے واحد میں وہ بہنا کہ جڑی بھرا دی چادر تو کچھ بھی ودیاں جو میں بھرا دی لاج تے ایک بہن کر لواں اجرکم اللہ قبلہ دوسرا موقع جدو سید ساجدین دے چہرے تے موت کی زردی آئی ہے جدو شام دا بازار آیا نا تے سادات تک اپنا پہنچے باب السعاد تے باب السعاد تو لے کے دربار تائیں قبلہ میں اپنے قدمہ دینا کچھ کے آیا پورا 70 قدم دا فاصلہ ہے جس ہماری اسے تیرہ نے لکھے جو علی دیاں دھیاں نے 15 آزادہ سنیاں ایڈی ڈھلگلا کیوں لگی ہے صرف وجہ ہے جو میرے مظلوم امام 2 قدم جاوینا مقامیاں دے اتنا رش کے ہجوم ہو بنیا جو 4 قدم پیچھے دے ہٹنا پہ بنیا شریف کو جدو شام دے بس دے لوگوں کو پتہ لگے جو قیدی آ گئے ہر گھر کی درخواست آئی جو سے نہ قیدیاں کو بیٹھنا چاہنے کون ہے کتنے کس دے ایک درخواست دوسری درخواست دینا کو رہتا ہے آگے میں بات کروں جو میں تیری بیویاں جنگ فتح ہو گئی ہے قیدی شہر پہنچ گیا انشاءاللہ میں تو جملہ سمجھا رہے سجدے تو جو بیٹھے ہو جنگ فتح ہو گئی ہے قیدی شہر پہنچ گئے میں سن دی پئیاں انہاں قیدیاں کچھ مستوریں کہہ دیں مہربانی کیا میں نے اجازت دے میں وہ بہنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ جڑیاں بھرا مرا کے 1400 میل کا سفر کر کے حالت زندہ ہے واہ بھائی واہ اجرکم اللہ میں وہ بہنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ جڑیاں بھرا مرا کے 1400 میل کا سفر کر کے حالت زندہ ہے ایک کمینہ ہے تو بازار اتنا کیوں جو تیرے بازار امن نال میری توہین ہے میں نے کمینہ تیری بھی بازار ہے چاہے تیری توہین ہے تے محمد یا دیا آمن پہیاں ایک کمینہ دے میں کہتے ہیں حکم دینا جو تیرے مال دے کلی بارے چوکے جاسے تو آگے کا دیدار کرنا میں شریف کو کہتے ہیں حکم لے جو مال دے کلی بارے چوکے جاویں سادات کا لٹ میں لگا بنا اسے چوکے جاویں تھے یہی تا دی گھڑی دوڑی ہوئی آئی کئی بھی آ گئے توجہ کرنے میں دسنا چاہنا کہ دوسرا مقام ہے کہ جس مقام میں سید و ساجدین دے چہرے سے موت کی زردی آئی ہے آدھے دوڑی ہوئی آئی ہے کئی آ گئے یہ میرے 3 دیواریں جتنے جو قیدی آ گئے اندازی آہستہ بول مطلب کوئی شریف کیوں آگے میں پتہ کر رہا ہے قیدی کون ہے کتنے لکھ دیں قیدی کہیں جائیے ٹوٹی گئی آئیے لکھ ہے میرے مظلوم امام روتا لکھتا ہے روتی ہوئی بندی ہے اندازی کہ روائے کہ مارے آج یہ نہیں کہ مارے ترے کیوں رو نہیں آج تو جو آتی ہے میرے مدینے علیہ سردار کو سونا قرآن پڑھتے ہیں اندازی میں کوئی غلط آتی ہیں میرے سردار جا کر کائنات اکائی قرآن کوئی نہیں آج یہ کیویں پڑھتے ہیں میرے سردار قرآن اندازی میرے سردار جو قرآن پڑھتے ہیں نا خوف خدا ہے محبت خدا ہے ان آدھی اکھیں جو پانی بستا ہے آدھی جدوں تیرے سردار قرآن پڑھتے ہیں ان آدھی اکھیں جو پانی بستا ہے اے چڑ قیدی میں دیکھ آئیاں راہ بھائی تیری سمجھ کر سکتے اے میں نہیں ہے وہ قرآن ہی بیٹھا پڑھتا ہے ہزاروں کا دار ہی بیٹھا روتا ہے بات تیرے پیران منزل بات نہ نہیں جو تیرے پیر قرآن پڑھتے اسے پی لینا اے جڑا قیدی میں دیکھ آئیاں یہ آپ بھی قرآن بیٹھا پڑھتا ہے یہ تو بابا دے دے دی چون دیتے ہے کہ قرآن بیٹھا پڑھتا ہے سر مجھے کر آیا مدینے والے پاسے نے منہ کر کے ٹھنڈا سا بھر کے رو گیا کہ انشاءاللہ میرے مدینے والے سرداروں کو کہے رو سی انشاءاللہ میرے مدینے والے سرداروں کو کہے رو سی آج یہ جلدی کرو پتہ بناؤ قبلہ جیسے جملے واسطے محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ میں تو سمجھا رہے سا آج یہ جلدی کرو پتہ بناؤ میں نے کہیں گے بیٹھنا چاہیے پردہ بنے فاخر لباس پائے سار تے قبلہ اوہ چادر پئی ہے یہ مدینے جو گروہ علی دیاں دیاں دیتی ہے انہیں سیڑھیاں تو پہ نہ دی آئی بس دا ویلا ہے ہتا دا سیڑھیاں تو پہ نہ دی آئی یا علی دی نظر ہتا دے پئی ہے اما
فضا دا موڈا لا کے آدھی اما فضا ویکھ انقلاب زمانہ جو میری کنیز کے شانہ دے نال پئی آندی ہے یہ جملے ہندا دے کنا دے آئے ہیں اپنی کریم والی جلدی قدم چاہو جلدی قدم چاہو میں ویکھنا چاہنی ہاں یہ کون بی بی ہے کہ جڑی کڑیاں پا کے میں کنیز پئی آندی ہے میں تو صرف علی دی دھی دی کنیز ہاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ آدھی بینیوں سامنے جو رکھے تھی بیٹھا ہے اس رواں اٹھی دیوار لے پاس دے مو کر لے اتو میری ملکہ گزرنا ہے توجہ کریں اتو میری ملکہ گزرنا ہے کریں جائیں کہتی اٹھی دیوار لے پاس دے مو کر لے اتو میری ملکہ گزرنا ہے توجہ کریں اتو میری ملکہ گزرنا ہے سید بندرے اپنے ملکہ نوار گزر لیں یہ پردہ ساڑھے گھر ہی ٹر رہا ہے اس پردے دے سوانی آئے اس پردے دے سمجھے جائیں آج یہ کہتی میں تنبل کر دی کری جو کہ حکم پہ دے دیا اٹھی دیوانا جے پاسے دے موں کر لے سید فرمائے میں اٹھی سا میرے کمی آئے سکم لوگ بیسے میں پردے دنوں زیادہ واقع ماں اپنی ملکہ نوار گزر بنجے میں زمین آلے پاسے پہ دیتا میں اپنی کمیاں کا پردہ بنائی بیٹھا جڑی ہے جو میں جھڑک دے ماں یہ ہندہ سے دیگر فیصل ہوئے آدھی جھڑکنے میں کیوں آدھی کیوں کہ زمانہ بطور دی اولاد دی اجرتا مت ہو سکتا ہے کہ روڑے میرے سیدی ہوئے واہ بھائی اجرکم اللہ ایجے میرے گھر کی بھی سید الساجدین کا رمض ہے میرے سید الساجدین امام نے کیوں لائیے کہہ دی کون ہے کتنے دا بسنا ہے پر میں نے مدینہ دا بسنا آدھی یہ نام کے پر میں نے کیوں پوچھ رہی آدھی میں نے کوئی گھول پہ گئے پر میں نے مدینہ محمد کو جاننی جاننی ہاں کیا علی کو بھی جاننی ہے جاننی ہاں پر میں نے کیا حسین میرے علی کو جاننی ہے ہاں میرے پیر ہے میرے مرشد ہے پر میں نے یہ جاننی ہے کہ میں حسین کا بڑا بہت سجاد خدمت ہاتھ لا کے آدھی ہے بابا کے لیے پر میں نے میرا بابا ہی مارا گیا ہے میرے چاچے ہی مارے گئے میرے پھرا مارے گئے اور سامنے میری پھوپیاں کہتی ہو گیا یہ کھڑیاں نہیں منہ تے پٹیا سجاد جے میرے پتہ لگے نا کہ یہ اوہ ہندا ہے جڑی ساڈے گھر وچ کنیز رہی ہے قرآن پڑھدی رہی ہے موت دی سردی چہرے تے آئی ہے پر میں نے یاد ہے تے لب تے رہی ہوئی کاش میں ماں نہ جایا ہو تیسرا موقع کہ جدو سید الساجدین دے چہرے تے موت دی سردی آئی ہے 35 سال پہلے دا چکا بابے نورا جنونا ہے وہ رونا ہے سجاد ولید کمینے نے میرے امام زہر دیتی زہر دیا سال دی وجہ تم سید کہیں میرے سجے جھڑن کہیں میرے کھپے جھڑن سجے کرون بدلے دن خون دی گئے کھپے کرون بدلے دن خون دی گئے لے ہو جنادا خون دی گئے میرے نام عمل باکر قریب آئے آدم بابا دسا گئی حکیم بلوا یا شربت بلوا سیدہ باکر حکیم دلوڑے نہ شربت دلوڑے بجدہ منو شام دا بارا کھا دیئے اور شریف دھناؤ میں آنائے پہلا جنازہ سجادہ کہ جڑا عزت نال سادات دے گھر جھوٹے ہے محمد مصطفیٰ دا جنازہ اٹھے چند لوگ موجود ہیں علی دا جنازہ اٹھے بطول دا جنازہ اٹھے پہلا سید الساجدین دا جنازہ ہے جے جنازے تے سجادیاں دیاں روڑیاں جنازہ پترا چاہے شریفہ امام کے امام دا جنازہ جنگل آئے میں آنا سجاد موجود ضرور میرے دوست آج اسی بابا حسین میرا جنازہ دا بہت چاہی بدینا میں او غریب آج دا جنازہ میں نہ دفنا سکیا نہ غسل دے سکیا شریفہ کو جا سجا تیری چنگی قسمت آئی میں قربان بن جا تیرے غریب عابد جنی لاج پورے تیرے دھارے دھوکتے پہی رہی ماتم حسین